الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 58 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان جاری ہے اور اس میں لاسٹ میں ہم نے پڑھا کہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ کافر اور مومن کے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اس میں مومن کی مثال یہ دی گئی کہ جس طرح خوبصورت ایک شہر ہو، زرخیز ہو زمین اس کی، اور اس سے پھر جب وہ کھیتی نکلتی ہے تو بڑی کام کی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کافر یا منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ خراب قسم کی زمین ہوتی ہے اور وہاں سے بیکار سے پودے نکلتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد ارسلنا، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ نہیں ہے تمہارا کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں میں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اب گزشتہ آیت سے جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اب تاریخی اعتبار سے شواہد کے طور پر یا ثبوت کے طور پر انبیاء کی اور گزشتہ ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں کو دو ہی قسم کے اندر تقسیم کیا جاتا رہا اور دو قسمیں لوگوں کی چلی آتی رہیں۔ ایک اچھی فطرت والے لوگ جو حق کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان پر حق کا اثر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، ہدایت ان کو وہ حاصل بھی کرتے ہیں، اور پھر اس ہدایت سے، اس علم سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے بد فطرت لوگ جو نہ خود حق کو قبول کرتے ہیں، نہ خود اللہ کے پیغام اور اس کی دعوت کو اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، بلکہ الٹا رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور کانٹے بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو پھیلنے بھی نہیں دیتے۔ تو اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن کو باقاعدہ مشرک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم سے ہی شرک کا آغاز ہوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے، جس طرح شفاعت کبریٰ کی جو حدیث ہے بخاری میں اور دیگر روایات سے بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح کے اندر جو بتوں کے نام ہیں ان کا ذکر آیا ہے، ود،
سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سارے کے سارے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ابن عباس کے مطابق شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کرو، تمہارے جو بزرگ ہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں یاد رکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے، لہذا ایسے کرو کہ ان کی شکلیں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر اپنے محافل کے اندر نصب کر دو۔ جب تم آؤ گے، بیٹھو گے، تو تمہیں دیکھ کر ان کی یاد آتی رہے گی اور یادیں تازہ ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نسل نے اس طرح کیا۔ اس کے بعد جب دوسری نسل آئی تو آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ اٹھ گیا، تو وہ جو آنے والی نسل تھی اس نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی، جو کہ اصل میں تھے وہ ان کے بزرگوں، نیک بزرگوں کے بت تھے، ان کے مجسمے تھے، اور انہوں نے وہی نام جو بزرگوں کے نام تھے وہ ان بتوں کے نام رکھ دیے۔ یہ شیطان نے یہ چال چلوائی، اور یہ حدیث ابن عباس کا یہ جو قول ہے، یہ جو تفسیر ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی معتبر ترین کتاب کے اندر یہ بات ہے، بخاری کے اندر، کہ یہ جو شرک کا آغاز ہوا، یا یہ جو بتوں کی جو پوجا شروع ہوئی، یہ اصل میں پوجا بتوں اور پتھروں کی نہیں تھی، بلکہ یہ سب سے پہلے جنہوں نے بتوں والا شرک شروع کیا، انہوں نے یہ بت بزرگوں کے مجسمے بنائے تھے۔ پیچھے انسانوں کی ہی عبادت ہے اصل میں۔ یہ جو بت پرستی ہمیں نظر آ رہی ہے آج کے دور میں، یا کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ اصل میں بتوں کی نہیں پوجا، یہ انسانوں ہی کی پوجا ہے، نیک لوگوں کی پرستش ہے۔ صرف یہ تھا آج کے دور میں نیک لوگوں کی قبروں کی پرستش ہوتی ہے، ان کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، ان کی قبروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں۔ تو تب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، شکلیں ان کی بنائیں، مجسمے بنائیں، اور وہی نام جو بزرگوں کے ہیں وہ نام ان بتوں کے رکھ لیے جائیں۔ تو یہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہم چلے گئے۔ بہرحال یہ بات کرنا ضروری تھی کہ شرک کا جو آغاز ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ آگے اب حضرت نوح علیہ السلام کا اس لیے سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ باقاعدہ نبی اور رسول بن کر مشرک قوم کے لیے آئے، تو انہوں نے آ کے پھر دعوت دی، ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے آ کر کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ الہ کے سارے معنی ہیں، غیرہ، سوائے اس اللہ کے، یعنی اس کی عبادت کرو جو تمہارا اصل میں رب ہے، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو، اسی سے دعائیں کرو، اسی سے فریادیں کرو، اس کے سوا کوئی نہیں تمہاری سننے والا، تمہاری بنانے والا، تمہاری سنوارنے والا، تمہاری جو ہے نا دنیا اور آخرت بہتر کرنے والا، تمہارے کام سنوارنے والا، تمہاری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، اسی کی عبادت کرو۔ پھر ساتھ آپ نے وعید بھی سنائی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اسی شرک کے اندر مر جاؤ اور تمہیں وہ بڑے دن کا عذاب آ پہنچے، یعنی قیامت والے دن کا عذاب، بڑے دن کا عذاب۔ آگے قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، لنراک، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر۔ اب اندازہ کر لیں کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کو واعظ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو پیغمبر کی جو قوم ہے اس کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں۔ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، ہر دور کے اندر حق کہنے والے کو گمراہ کہا گیا، ہر دور کے اندر اللہ کی خالص اور مخلص بندوں کو
ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ کوئی نئی چیز لے کر آ گئے ہیں۔ آج بھی ہم ایسی کوئی حدیث بیان کر دیں جو معاشرے کے روٹین کے خلاف ہو، ایسی کوئی آیت بیان کر دیں جو معاشرے کے اندر جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں ان پر فٹ آ رہی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے آ گئی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم تو اپنے، کیونکہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آباء و اجداد کے دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو لے کر آگے چل رہی تھی، نہ کہ اللہ کی اس وحدانیت کو جو نبی چھوڑ کر جاتے تھے، اور یا اس علم کو، اس ہدایت کو جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس کو ترک کر کے ایک نیا دین تراش کر بزرگوں کا، ٹھیک ہے، باپ دادا کا دین، تو جب وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتا تو وہ چیزیں اور چینج ہو جاتی ہیں، پھر اگلی نسل میں جب وہ دین ٹرانسفر ہوتا تو اور چیزیں کوئی نئی ایڈ ہو جاتی ہیں، کوئی پیچھے والی رہ جاتی ہیں، کوئی چینج ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ایک عجیب سی صورتحال بنتی چلی آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح ہو گئی، تو ان کے جو سردار تھے، ظاہر ہے سب سے پہلے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا، ایک رب کی عبادت کی، یعنی وہ تو بزرگوں کی پرستش شروع کر چکے تھے بتوں کے ذریعے، جس طرح میں نے حدیث بیان کی، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، ہم اسے، مطلب یہ گمراہ ہو گیا معاذ اللہ۔ پیغمبر کو وہ لوگ کہنے لگے، وہ سردار، کہ یہ تو گمراہ میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو دین لے کر چل رہے ہیں اپنے باپ دادا کا، یہ تو سچا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے آ رہے ہیں، یہ بتوں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں، یا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ آباء و اجداد کا دین ہے، تو تم تو باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو، تم ایک نئی چیز پیش کرنا چاہتے ہو، ایک نئی دعوت لے کر آ گئے ہو کہ اکیلا رب ہے جو سب کام کرتا ہے، اکیلا رب ہے جو مشکلیں ٹالتا ہے اور حاجتیں، اور آج بھی ہم اگر لوگوں کو یہ دعوت دیں تو لوگوں کو ایک نئی چیز لگتی ہے کہ دیکھیں ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، آپ آپ کیا لے کر آ گئے ہو۔ لوگ قرآن مجید کی آیات پر بھی یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آپ صحیح پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ کرتے آئے، ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ سب کچھ تو ہوتا آ رہا ہے، یہ جو قبروں کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوئے ہیں آج کل، یہ سارے لوگ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نئے دائی آ گئے ہیں، کوئی نیا قرآن آ گیا آپ کے پاس، کوئی نئی احادیث آ گئی ہیں، تو بس یہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ ایسا ہوگا۔ وہ قومیں، ان کے جو سردار ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑے لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اگر اس بندے کی بات مان لی جائے کہ اللہ ہی کا حکم چلے گا، اسی کا قانون ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہمارا وڈیرا پن ہی ختم ہو گیا پھر تو سب سے پہلے انکار کرنے والے سردار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب سے پہلے سرداروں نے ہی انکار کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں، یعنی گمراہ خود تھے، اور الٹا وہ پیغمبر کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی کے اندر۔ اندازہ کر لیجیے، آج بھی آپ جس کے سامنے بھی کوئی سچی بات رکھیں، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی صحیح معنوں میں ثابت شدہ کوئی چیز رکھیں، تو وہ آپ کو یہی کہے گا، اپنا عمل نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ الٹا آپ پر ہی چڑھائی کر دیں گے کہ تم گمراہ ہو، ہم حق پر ہیں، اور تم، جو قرآن پڑھنے والا وہ ہو جائے گا گمراہ، جو حدیث اور سنت کی بات کرتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو باپ دادا کے دین کو لے کر چل رہا ہے وہ کہے گا میں تو ٹھیک ہوں، کیونکہ میں اب اپنے آباء و اجداد کے مشن پر چل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔